بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا، اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا، آپ نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں۔ اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اس سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الکیمانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں۔ ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت ابو الحسن علی سے منقول ہے، فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہوا۔ اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے، میں حضور سیدنا غوث اعظم سے ان کی سفارش کروں گا۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملاعب القواس فرماتے ہیں، رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا۔ مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بول و براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا۔ حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث اعظم سے بھی رستہ میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن علی فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ تمام موجودہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو ازراہ عقیدت چومنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں، جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی، پھر اس کا شمار نیکوں میں ہوا۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائیں، مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں، جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا۔ آپ نے بیان فرمایا، میں نے ان سے کہا تو وہ نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا۔ میں نے خلیفہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی۔ شیخ زین الدین فرماتے ہیں، خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفیض ہونے لگے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد
ہو آپ نے مراقبہ میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی۔ غیب سے ندا آئی اس کے ہاں اولاد نہیں، آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندا آئی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں یکے بعد دیگرے 7 لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیخ ابو الخیر منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدی کی قوت چاہتا ہوں۔ شیخ ابوالزاد نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حماد دباس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ قافلہ تیار ہے، میرے پاس 700 دینار کا مال ہے۔ حضرت شیخ حماد دباس نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت حماد باس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد باس کی بات بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر شام پہنچا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا، وہاں ایک مقام پر اس نے 1000 دینار رکھ دیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا عرب بتوؤں نے ایک قافلہ لوٹا ہے، قافلہ کے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے جس میں وہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوا، گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے 1000 دینار رکھے تھے۔ اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے۔ دینار لے کر واپس قیام گاہ پہنچا، بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد باس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا۔ وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت حماد باس کی بات کی تصدیق کی۔ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد فرماتے ہیں ایک روز میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقہ سے تھا اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا اے جونی، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور ایک میرا دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو جانتے نہیں تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ کچھ کلام فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا، لیکن نہ ہی وہ سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن
علی بن ابو طاہر ابراہیم انصاری فرماتے ہیں ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا حلوہ کھانا چاہتا ہے، اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنے خادمین کو حکم دیا جاؤ حلوہ شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی، تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونے سے ہم حیران رہ گئے۔ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے حضور میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے، اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے قریب نہیں پہنچ سکی۔ حضرت ابو حامد فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مصلی آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے حامد تم عنقریب بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حران واپس پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مصاحب خاص مقرر کر دیا اور ناظم اوقاف مقرر فرمایا۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہیتی بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے اور ان پر پھل نہیں آتا تھا۔ آپ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم کا ایک مرید آپ کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ کو دیکھ کر نہ سلام کیا نہ ہی کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آج کوئی شخص بھی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے اور نہ آپ کے نزدیک آ رہا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا، پھر لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی آپ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، یہاں تک کہ اس مرید اور آپ کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ تنہا تھے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں، چاہوں تو اپنی جانب متوجہ کر لوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی۔ عرض کیا میرے اس بیٹے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، میں اللہ عز و جل اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہوں۔ آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو وہ لڑکا آپ کے حکم سے مجاہدات میں مشغول تھا اور بے حد کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو آپ اس وقت مرغی کا گوشت کھا رہے تھے، آپ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا سخت مجاہدات میں مشغول ہے۔ آپ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔
آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرغی زندہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا کھائے گا۔ منقول ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کو اللہ عز و جل کی جانب سے حکم ہوا کہ 700 مردوں اور 700 عورتوں کو واصل باللہ کریں۔ آپ نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر دوڑائی تو مجمع میں سے 700 مرد اور 700 عورتیں علیحدہ ہو گئیں۔ آپ نے ان پر نگاہ ولایت ڈالی تو وہ سب واصل اللہ ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد باپیادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ نے اس چور سے دریافت کیا تم کون ہو؟ اس نے کہا دیہاتی ہوں۔ آپ کو بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو چکی تھی۔ اسی دوران اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث اعظم ہوں گے۔ آپ نے اس کے دل کی بات کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں۔ چور نے جب آپ کی بات سنی فوراً قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سنائی دی، اے غوث اس چور کو سیدھے راستہ دکھاتے ہوئے کتب بنا دو۔ آپ نے اس چور کی جانب نگاہ دوڑائی تو آپ کے فیض روحانی سے کتب کے درجے پر وہ فائز ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو عباس خضر بن عبداللہ بن جایہ حسینی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں موجود پایا۔ اس نے آپ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سیب، اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے۔ آپ نے ایک سیب ابو المظفر کو دیا اور دوسرا خود رکھ لیا۔ ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں سے کیڑا نکل آیا۔ اس نے جب اپنا سیب چیرا تو یہ اندر سے سفید تھا، اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہوا تھا۔ حضرت شیخ ابو محمد سے مروی ہے ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد شریف حاضر ہوا۔ کچھ دنوں تک آپ کے ہاں قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا۔ بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونا لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز مت مانگنا۔ پھر آپ نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں ڈالی اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح چوسو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا۔ جب میں آپ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہیں ہوئی اور میں جوں جوں آگے بڑھتا رہا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ پاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی۔ سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ اس شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے ہو، مگر میں تمہیں اللہ کے اذن میں مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی 360 اولیاء اللہ اس کے لیے سفارش کر چکے ہیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ یا الہی تو مردود کو مقبول، مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔ اگر تیری منشا یہی ہے
تو نے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ غیبی ندا آئی، اے عبد القادر، اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، تم اسے جو چاہے بنا دو۔ چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازہ پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا، اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ میں نے اس جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حاضرین کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ اسی دوران میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضور سیدنا عیسیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، بغداد چلے جاؤ، شیخ عبد القادر کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الحکیمانی سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں گے۔ ہمیں حاطف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا تو دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قبضہ ہو جائے، مگر ان سے کہنا کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ میں نے ان سے کہا تو وہیں نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا تو میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار پایا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر فرمایا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگ میرے واس سے مستفید ہونے لگے۔ حضرت شیخ ابو الخیر سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو محمد حسن، شیخ ابو قاسم، شیخ ابو حفظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعید نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابن قائد وانی نے کہا کہ مجھے مجاہدے کی قوت عطا کر دیجئے۔ شیخ بزاز نے کہا خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ آئے، یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز کیا جائے۔ شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو مفتوح نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلد پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے
قطبیت مانگی تھی جس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو اسعد عبداللہ سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 برس تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس 5واں ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیت عبد القادر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ مت ہونا۔ جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا، تو اسے بتانا عبد القادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، آپ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی نہ آ سکا، یہاں تک کہ صبح جنوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا میری حاجت پوچھی۔ میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا اور اپنی حاجت بیان کی۔ میری بات سن کر وہ بادشاہ گھوڑے سے اترا، زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرہ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہوئی جماعت بھی بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا جاؤ جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں کر پیش ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کو سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ جب اللہ عز و جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے۔ تفریح الخاطر میں منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے وصال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا اور وہ آپ کا شورا سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بغداد شریف پہنچا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آداب زیارت بجا لایا۔ آپ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرما دیا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت ابو بکر ارقیمی فرماتے ہیں میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ اس نے مجھے ایک چادر اور 10 دینار دیے اور فرمایا یہ میری امانت، تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ حضرت ابو بکر القیمی فرماتے ہیں کہ میں اس وصیت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں جب بغداد شریف تشریف لایا تو لالچ میں پھنس گیا۔ میرے دل میں خیال آیا ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے، چنانچہ میں نے وہ چادر اور 10 دینار اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، میری ملاقات حضور سیدنا غوث اعظم سے ہوئی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تم نے 10 دیناروں کے لیے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا، میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی۔ حضرت ابو بکر ارقیمی فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا میں نے وہ چادر اور 10 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور معافی کا خواستگار ہوا۔ واللہ عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال کے مشاہدہ اور کشف کے وقت اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسی ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عقلوں کو سلب کر لیتی ہے اور عادات و رسوم کو بکھیڑ دیتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ افعال خداوندی 2 اقسام میں منقسم ہیں۔
نمبر 1 جلال، نمبر 2 جمال۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے۔ جلال اس کا قہر ہے اور جمال اس کی رحمت ہے۔ مشاہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ انبیاء کرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب امور عقل اور عادات و رسوم کے خلاف ہیں۔ جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے، ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے، اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی قلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے، اور قلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی، کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عز و جل کا جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا۔ اللہ عز و جل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل طاری ہوتا ہے، اور فضل خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تک سالک اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا، ذات حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت دولت وصال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وصال کی خوشخبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوق الہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے، ان کی قوتیں منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ یقین کے 3 مرتبے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نما ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرت نامہ ہے۔ پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ عین الیقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے، اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر سالک عین الیقین کی منازل طے کر کے حق الیقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے، اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے سالک، تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے، یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اللہ کی طرف دوڑو۔ سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا، بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے، یعنی سالک اور اللہ کے درمیان حجاب نفس ہے۔ نفس سے مراد نفسانی خواہش ہیں، اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذات شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح۔ اگر نفس کو غذا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے، اگر روح کو غذا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ نفس اللہ کی ضد ہے اور اس کا دشمن ہے، یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا عصائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر عصائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا، اے دریا بس رک جا۔ آپ کا فرمانا تھا کہ دریا کی طغیانی کم ہو گئی۔ حضرت شیخ عبد الجبائی سے منقول ہے، میری ملاقات ہمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو 14 اونٹوں پر شکر لادے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا، رات کا وقت تھا، میرے پاس
4 اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو پکارا، کیونکہ آپ نے دوران واز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو۔ چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا۔ اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے 4 اونٹ سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں نے ہانک کر لے آیا۔ گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیک پہاڑ کے غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی۔ اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس عورت نے بآواز بلند شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھینکا۔ وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پرورش نہایت ہی بابرکت ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کی اور خود کو دنیاوی غلاظتوں سے پاک رکھا۔ آپ نے 51 برس کی عمر میں شادی کی۔ جب آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی تو میں نے نکاح کر لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کی راتیں جاگ کر گزرتی تھی اور ساری رات آپ مراقبہ اور مشاہدہ میں گم رہتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سجدہ کو دراز کرتے تھے اور بیٹھ کر مراقبہ فرماتے تھے۔ اسی دوران آپ کا جسم مبارک نورانی شعاؤں کے زیر اثر ہوتا تھا اور کئی مرتبہ آپ ان نورانی شعاؤں میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ حضور شیخ ابو عبداللہ بن حسنین بن ابی فضل فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم کے بعض دہقانی مریدین ہر سال آپ کے لیے گیہوں بوتے تھے اور جائز طریقہ سے اسے پالتے تھے۔ پھر آپ کے بعض مریدین اسے پیستے، آپ کے لیے ہر روز 4 یا 5 روٹیاں پکاتے اور شام کو آپ کے پاس روٹیاں لے کر آتے تھے۔ آپ حاضرین میں ایک ایک ٹکڑا تقسیم کر دیتے اور جو بچ جاتا وہ اپنے لیے رکھ لیتے تھے۔ حضرت شیخ خضر حسینی سے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے ایک شکستہ دل فقیر کو دیکھا۔ آپ نے اس سے اس کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں آج دریا کے کنارے گیا اور ملاح سے کہا کہ وہ مجھے دریا کے پار لے جائے۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں اپنے اس افلاس کے سبب پریشان اور شکستہ دل ہوں۔ ابھی اس فقیر کا کلام جاری تھا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 30 دینار آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے وہ دینار اس فقیر کو دے دیے اور فرمایا کہ اس ملاح سے کہنا کہ کسی فقیر کا سوال رد مت کیا کرے۔ حضرت شیخ معمر کا بیان ہے کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے زیادہ کسی کو درگزر فرمانے والا نہیں دیکھا۔ آپ کی عطا کا یہ عالم تھا کہ ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے مقام اعلیٰ تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور بیواؤں کی حاجت روائی کرنا آپ کا معمول تھا۔ جب کسی بیمار کے متعلق سنتے فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ فقراء کو آپ کے در سے بغیر سوال کیے عطا ہو جایا کرتا۔
حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ مخلوق سے کنارہ کشی سے قبل علم حاصل کرو، کیونکہ جو شخص علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ شمع شریعت اپنے ہمراہ لے کر علم کی روشنی میں عمل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی کا وارث بنا دے گا جس سے تم ناواقف ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تمام اسباب و ذرائع سے تعلق منقطع کر کے رشتہ داروں اور احباب سے جدائی اختیار کر لو، تاکہ تم اپنے زہد کی وجہ سے اپنے قوت باطنی اور اپنے حسن ادب کا مشاہدہ کر سکو۔ خدا کے علاوہ تمام عالم اسباب سے اس خوف سے منقطع ہو جاؤ تاکہ تمہاری شمع معرفت نہ بجھ جائے، اور جب تم 40 دن ایک چلہ اپنے رب کے لیے مخصوص کر دو گے تو تمہارے قلب سے حکمت کے چشمے جاری ہو جایا کریں گے اور تم معرفت الہی کی تپش کا مشاہدہ کرنے لگو گے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شجر قلب پر محسوس کیا تھا۔ اس کیفیت کے بعد تم اپنے نفس و خواہش، اپنے شیطان، اپنی طبیعت اور اپنے وجود سے کہو گے کہ ٹھہر جا، میں نے اس آگ کا مشاہدہ کر لیا ہے جو قلب موسیٰ علیہ السلام سے روشن ہوئی تھی۔ اس کے بعد تمہارے قلب میں باطن سے یہ آواز آنے لگی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، میرے غیر کی اطاعت سے گریزاں ہو جاؤ، میرے سوا کسی سے تعلق مت رکھو، میری معرفت حاصل کر کے میرے غیر کو فراموش کر دو، غیر سے اعراض کر کے صرف میرے علم، میرے قرب، میرے ملک اور میری سلطنت کی جانب متوجہ رہو۔ جب تمہیں بقائے الہی حاصل ہو جائے تو تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام جاری ہو جائے گا اور تمہارے حجابات رفع ہو کر قلب سے قدورت زائل ہو جائے گی اور نفس کو مکمل سکون حاصل ہوگا۔ پھر جب اس کے الطاف غالب آ جائیں تو تمہیں خطاب کیا جائے گا، اے قلب فرعون، نفس کی طرف توجہ کر اور ان کو راہ ہدایت پر چلا، میری جانب آ جا اور ان سے کہہ دے کہ میرا ہی اتباع کریں، پھر انہیں رشد کے راستے پر ہدایت کر کے ان سے تعلق قائم کر، اس کے بعد پھر قطع تعلق کر کے دوبارہ استوار ہو کر آ جا اور اسی طرف استوار ہو کر دیکھتا رہے۔ حضرت شیخ معمر سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، اسی دوران چھت سے 3 مرتبہ مٹی گری، چوتھی مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے جلال میں آ کر اس جگہ دیکھا جہاں سے مٹی گر رہی تھی، اسی دوران ایک چوہا اس جگہ سے نیچے گرا اور مر گیا اور یہ چوہا ہی وہاں سے مٹی کو کھود رہا تھا۔ حضرت شیخ عمر بن مسعود فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم فرما رہے تھے، اسی دوران ایک چڑیا نے آپ کی قمیص پر بیٹ کر دی، آپ نے جلالی نظروں سے چڑیا کو دیکھا، چڑیا اسی وقت نیچے گری مر گئی۔ آپ نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد قمیص کے اس حصے کو دھویا، پھر اپنی قمیص مبارک اتار کر مجھے دی اور فرمایا اس کو فروخت کر کے اس کی رقم کو خیرات کر دو، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب اس کے مرنے کے بعد اس کو دفن کیا گیا تو قبر میں منکر نکیر نے سوالات کیے، تو اس نے ہر سوال کے جواب میں شیخ عبد القادر کہا۔ منکر نکیر نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب کو پیش کیا تو حکم ہوا، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے لیکن یہ میرے محبوب جو کہ صادقین میں سے ہیں ان سے محبت رکھتا ہے۔ شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں کتاب حلیت الاولیاء ابن ناصر کو سنا رہا تھا کہ اسی اثنا میں مجھے رکت ہوئی اور خیال ہوا کہ میں مخلوق سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشینی اختیار کروں اور عبادت الہی کرتا رہوں۔ میں اسی غرض سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں آیا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، تم مخلوق سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو مگر ابھی نہیں، اول تم علم حاصل کرو، مشائخ طریقت کی خدمت میں رہ کر ان سے ادب اور سلوک سیکھو تو تمہیں اس وقت مخلوق سے انقطاع کرنا جائز ہوگا۔ اگر تم اس سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرو گے تو تمہاری مثال مرغ بے پر کی ہوگی۔ جب تمہیں کوئی دینی مشکل پیش ہوگی تو اس کو پوچھنے کے لیے باہر نکلو گے۔ گوشہ نشین ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ شمع کی طرح روشن ہو تاکہ لوگ اس کی نورانی روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں۔
شیخ عبدالعباس الخضر نے بیان کیا ہے کہ ہم کئی لوگ ایک شب کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مدرسہ میں حاضر تھے۔ خلیفۃ المستجب باللہ ابو المظفر یوسف بن المختصہ امر اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے آپ کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ خلیفہ موصوف اس وقت آپ سے نصیحت کرنے کی غرض سے آیا اور اپنے ساتھ 10 تھیلیاں زر نقد بھروا لایا۔ یہ تھیلیاں خلیفہ موصوف نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے ان کو لینے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ موصوف نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ اسے قبول فرما لیں، مگر آپ نے اس کے اصرار سے صرف 2 عدد ہی تھیلیاں اٹھائیں اور اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ پر آپ نے ان تھیلیوں کو رکھا اور دونوں ہاتھوں سے نچوڑ دیا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے خلیفہ سے فرمایا کہ تم خدائے تعالیٰ سے نہیں شرماتے؟ لوگوں کا خون کر کے تم اس مال کو میرے پاس لائے ہو۔ خلیفہ موصوف یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ سے اس کے نسب متصل ہونے کی عزت و حرمت مد نظر نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے محلات تک بہا دیتا۔ قدرت العارفین شیخ ابو الحسن علی ارقریشی بیان فرماتے ہیں کہ 579 ہجری کا واقعہ ہے کہ روافظ کی ایک بہت بڑی جماعت خشک کدہ جو کہ سلے ہوئے اور مور شدہ تھے لے کر آئے۔ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ بتلائیے ان دونوں گدوں میں کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے تخت سے اتر کر ایک گدے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا اس میں آفت رسید بچہ ہے، اور اپنے صاحبزادے عبدالرزاق کو اس گدوں کو کھولنے کے لیے فرمایا۔ جب وہ کھولا گیا تو اس میں سے وہی آفت رسیدہ بچہ نکلا۔ اس کو آپ نے دست مبارک سے اٹھا کر فرمایا قم باذن اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرے گدے پر اپنا دست مبارک فرمایا اس میں صحیح و سالم تندرست بچہ ہے۔ اپنے بیٹے کو کھولنے کا حکم دیا، کھولا تو اس میں بچہ نکلا جو چلنے لگا۔ آپ نے اس کو پیشانی سے پکڑ کر فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھ گیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر یہ لوگ اپنے روافظ نظریات سے تائب ہو گیا۔ نیز اس وقت آپ کی یہ کرامت دیکھ کر مجلس کے 3 شخصوں کی روح پرواز کر گئی، واللہ عالم۔ نیز شیخ و موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا، مجھے اس وقت ایک ضرورت پیش آئی، میں اسے پوری کرنے کی غرض سے نکلا۔ آپ نے فرمایا چاہو، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں امر کا خواستگار ہوں۔ میں اس وقت امور باطنی میں سے ایک امر کی خواہش کی تھی، چنانچہ اس وقت مجھے وہ حاصل ہو گیا۔ آپ کے رکابدار ابو العباس احمد بن محمد القریشی بغدادی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ سواری پر جامعہ منصوری تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے آپ نے اپنی چادر اتاری، چادر اتار کر پیشانی پر سے ایک بچھو نکال کر زمین پر ڈالا۔ جب یہ بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا مر جا، تو اسی وقت یہ بچھو مر گیا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا اس نے مجھ کو جامعہ حضوری سے یہاں تک 60 مرتبہ کاٹا۔ ایک دفعہ بغداد کی قحط سالی میں آپ سے تنگ دستی فاقہ کشی کی شکایت کی تو آپ نے مجھے قریباً 10-12 سیر گندم دیے اور فرمایا اسے لے جاؤ اور کوٹھے میں بند کر دو، اور صرف ایک طرف سے اس کا منہ کھول کر حسب ضرورت اس میں سے نکال لیا کرو، مگر اسے کبھی دیکھنا مت۔ چنانچہ اس گیہوں کو 5 سال تک کھاتے رہے۔ ایک دفعہ میری زوجہ نے اس کوٹھے کا منہ کھول کر دیکھا اس میں کتنے گیہوں ہیں، تو اس میں جس قدر اول روز دانے ڈالے تھے اتنے ہی معلوم ہوئے۔ پھر یہ گیہوں 7 روز میں ختم ہو گیا۔ میں نے آپ سے اس کا ذکر فرمایا، آپ نے کہا اگر تم اسے نہ دیکھتے تو اسی طرح کھاتے رہتے۔ عمر بن حسین بن خلیل بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے روبرو ہی منہ گھٹے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس وقت میں نے قندیل کی طرح ایک روشنی سی دیکھی جو آپ کے دہن مبارک سے 2-3 دفعہ قریب ہو کر واپس ہو گئی۔ میں نے نہایت متعجب ہو کر اپنے جی میں کہا کہ میں لوگوں سے ضرور اس کا ذکر کروں گا۔ آپ نے اسی وقت فرمایا کہ تم خاموش بیٹھے رہو، مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتی ہیں۔
پھر میں نے آپ کی وفات تک اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ شیخ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ جب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر آپ سے تحصیل علم کیا کرتا تھا، اس وقت آپ ہی کا کوئی کام کرنے کی غرض سے اکثر اوقات شب بیداری کیا کرتا تھا۔ چنانچہ 553 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک شب کو آپ اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لائے۔ میں آپ کی خدمت میں آفتاب بھر کر لایا، مگر آپ نے انہیں نہیں لیا اور سیدھے آپ مدرسہ میں تشریف لے گئے۔ مدرسے کا دروازہ آپ ہی سے کھلا، پھر آپ ہی سے بند ہو گیا۔ آپ باہر نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے بعد آپ بغداد کے دروازے پر پہنچے، یہ دروازہ بھی آپ ہی سے کھلا، پھر آپ ہی سے بند ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ایک شہر میں پہنچے جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں پہنچ کر آپ ایک مکان میں داخل ہوئے جو کہ آپ کے مسافر خانے سے شبیہہ تھا۔ اس مکان پر 6 لوگ تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ ذرا آگے چلے گئے، اس میں ایک کھمبے کے پاس ٹھہر گیا۔ یہاں سے میں نے نہایت پست آواز سے کسی کرانے کی آوازیں سنی۔ کچھ منٹ بعد یہ آہٹ بند ہو گئی۔ اس کے بعد جہاں سے یہ آہٹ سنائی دیتی تھی ایک شخص اس طرف گیا اور وہاں سے ایک شخص کو کندھے پر اٹھا لایا۔ اس کے بعد ایک اور شخص جس کی مونچھیں دراز تھی، سر برہنہ تھا، آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کو کلمہ شہادت 3 دفعہ پڑھا کر اس کی مونچھیں تراشی، اسے ٹوپی پہنائی اور محمد اس کا نام رکھا اور فرمایا مجھے حکم ہوا ہے یہ شخص متوفی کا قائم مقام ہوگا۔ ان سب نے کہا بصر و چشم۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوا۔ ہم تھوڑی دور چلے تھے، بغداد کے دروازے پر پہنچے۔ جس طرح پہلی دفعہ دروازہ کھلا بند ہوا، اسی طرح اب بھی دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ اس کے بعد ہم مدرسہ تشریف لے اور مکان میں چلے گئے۔ جب صبح کو میں نے آپ سے سبق پڑھتے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے آپ کو قسم دلا کر پوچھا کیا واقعہ تھا؟ آپ نے فرمایا یہ جو شہر تم نے دیکھا یہ نہاون تھا، جو کہ اطراف اور قرب و جوار میں ایک شہر کا نام ہے، اور یہ 6 اشخاص ابدال ونجا میں سے تھے، اور 7ویں شخص جس کی آہٹ سنائی دیتی تھی یہ بھی انہی میں سے تھے، اور اس وقت وہ وفات پانے والے تھے۔ اس لیے میں ان کے پاس گیا، اور جس شخص کو میں نے کلمہ شہادت پڑھایا وہ نصرانی اور قسطنطنیہ کا رہنے والا شخص تھا۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ وہ شخص ان کا قائم مقام ہوگا، اس لیے وہ میرے پاس لایا گیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ ابدال و انجا میں ہے۔ اور جو شخص اپنے کندھے پر ایک شخص کو لایا تھا وہ ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ آپ اسے لے کر آئے تھے تاکہ وہ متوفی کا قائم مقام بنایا جا سکے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد آپ نے مجھ سے اس بات کا عہد لے لیا کہ میں آپ کی زیست تک اس کا واقعہ بیان نہ کروں، اور فرمایا تم میری زندگی میں کسی راز کو افشا مت کرنا۔ ابو سعید بغدادی بیان کرتے ہیں 537 ہجری کا واقعہ ہے، میری ایک دختر مسمات فاطمہ ایک خانہ کی چھت پر گئی تو اسے کوئی جن اٹھا کر لے گیا۔ اس کی ہنوز شادی نہیں ہوئی تھی، 16 برس کا اس کا سن تھا۔ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم بغداد کے محلہ کرخ کے ویرانے میں جا کر 5ویں ٹیلہ کے نزدیک بیٹھ جاؤ، اپنے ارد گرد حصار کھینچ لو۔ حصار کھینچتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم علی لیلۃ عبد القادر پڑھو۔ جب نصف شب گزرے گی تو تمہارے پاس سے مختلف صورتوں میں جنات کا گزر ہوگا، تم ان میں سے کچھ خوف بالکل مت کھانا۔ پھر صبح کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہارے پاس ان کے بادشاہ کا گزر ہوگا، وہ تم سے تمہاری ضروریات دریافت کرے گا، تم ان سے کہنا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد تم اپنی دختر کا واقعہ بیان کر دینا۔ ابو سعید عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں آپ کے حسب ارشاد ویرانہ میں جا کر حصار کھینچ کر بیٹھ گیا، وہاں سے جنات کے متعدد گروہ کا ہیبت ناک صورتوں میں گزر ہوتا رہا، مگر میرے پاس حصار کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ آخر ایک لشکر کا گزر ہوا، ان کا بادشاہ گھوڑے پر سوار تھا، وہ میرے سامنے آ کر ٹھہر گیا، مجھ سے پوچھنے لگا تمہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جب اس نے آپ کا نام سنا گھوڑے پر سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا، اسی طرح اس کے ساتھ اس کا لشکر بھی نیچے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اچھا پھر انہوں نے تم کو کس لیے بھیجا ہے؟ میں نے اپنا قصہ بیان کیا۔ اس نے اپنے تمام لشکر سے دریافت کیا کہ ان کی دختر کو کون اٹھا کر لے گیا ہے،
تو ان سب نے کہا معلوم نہیں کون لے گیا۔ اس کے بعد جن لایا گیا اور کہا گیا یہ چین کے جنات میں سے ہے، دختر اس کے ساتھ تھی۔ اس بادشاہ نے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ تو اسے قطب وقت کی رکاب داری میں سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دختر مجھے اچھی لگی تھی اس لیے میں اس کو اٹھا کر لے گیا۔ بادشاہ نے اس کا کلام سنتے ہی اس کی گردن اڑا ڈالی اور لڑکی کو میرے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد میں نے بادشاہ سے کہا آج کے سوا مجھے آپ لوگوں کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تابعداری کرنا معلوم نہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بے شک شیخ عبد القادر جیلانی ہم میں سے تمام سرکش لوگوں پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے وہ آپ کے خوف سے بھاگ کر دور دراز مقام پر جا بسے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قطب وقت بنا دیتا ہے تو جن و انس دونوں پر اس کی حاکمیت بھی دیا کرتا ہے۔ ایک گاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں، اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہاں پر کچھ مسلمان تھے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے تمام لوگ کافر تھے۔ وہ کفار اپنی دولت پر بہت فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ ان میں ہر ایک انسان بہت دولت مند تھا، ہر ایک کے پاس بے بہا پیسے تھے، کسی کو پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس سردار کی بیٹی بے پناہ مغرور، ظالم، گھمنڈی تھی۔ وہاں پر غریب لوگ صرف مسلمان ہی تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہاں پر انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خوب مہارت حاصل تھی، اور وہ جادو کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بے حد پریشان تھے، اور وہ لوگوں کو غلام بناتی اور مزدور بناتی تھی۔ اگر ان میں کوئی اس کی بات نہ مانتا تو اس کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ اس بستی میں چونکہ اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب وہ سردار کی بیٹی کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی، اے اللہ ہمارے چند نسلیں جو یہاں پر بچی ہوئی ہیں، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ یہ سردار کی بیٹی جس نے ہمارا جینا دشوار کر رکھا ہے، یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا، اور نہ ہی ہمارے پاس مال و دولت ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس جسمانی طاقت بچی ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی یعنی سردار کی بیٹی کو بھی ہرا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس بوڑھے کی دعا کو قبول فرمایا، اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا، اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر سپاٹے کرتے ہوئے نکلا تھا، بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا۔ اس زہریلے سانپ نے بادشاہ کو ڈس لیا، اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کو یوں تڑپتا ہوا دیکھا اور سردار کی غیر حالت دیکھی تو کہ جسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو وہ فوراً اسے اٹھا کر گھر لے آئے تاکہ اسے بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو اپنے آس پاس کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود زہر نکالنے میں سارے ناکام ہو رہے تھے، اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی، ایک اللہ والے آئے، ان اللہ پاک نے اس مقصد کے تحت وہاں بھیجا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر پر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے پوچھا کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نوکر کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو، ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔
نوکروں نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور میں ان کے علاج کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب معلوم ہوتے تھے۔ وہ نوکر کہنے لگے کہ اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں تو اس کے پاس بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں، ہمارے سردار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ تم جیسے غریب سے بھلا کیوں علاج کروائیں گے؟ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو تمہارے سردار کی جان بچ جائے پھر مجھے اندر جانے دو۔ غلام کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم اندر جا کر اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے، سردار کی بیٹی سے کہا ایک غریب آیا ہے، کپڑوں سے فقیر معلوم ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر سکتا ہوں اور میں سردار کا علاج کروں گا۔ جو زہر تیزی کے ساتھ جسم میں پھیل رہا ہے میں اس کو باہر نکال پھینک کروں گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے بلا لو۔ جب وہ اللہ والے اس کے گھر کے اندر گئے تو دیکھا سردار تڑپ رہا تھا، ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹخ رہا تھا۔ اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا جہاں سانپ نے اس کو کاٹا تھا، اسی جگہ اللہ والے نے تھوک دیا، فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اس کی بیٹی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھلا کون سا دیوانہ ہے، کمرے میں آیا، علاج کی بجائے اسی جگہ پر تھوک دیا جہاں صرف کاٹا تھا، اور بھاگ بھی گیا، اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا۔ سردار کی بیٹی غصے میں تل ملا اٹھی کہ اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی کوئی بات نہیں، تھوک کو میں صاف کروا دوں گی، مگر اس کو تو میں ابھی گرفتار کرواتی ہوں۔ اور اس نے اپنے سردار کے ایک نوکر سے کہا کہ اس تھوک کو صاف کرو۔ اس نوکر نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے اس کو اچھی طرح سے ٹانگ پر مل دیا۔ لڑکی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا، اب اس تھوک کو تم مل رہے ہو؟ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کے بیٹے کو روک دیا۔ جیسے اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا گیا فوراً سارا زہر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصلی حالت میں آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، ہوش میں آ گیا تو حیران رہ گیا۔ اسے بتایا کہ فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس نے کہا وہ بزرگ تو ہمارے لیے مسیحا ہے، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سارے سپاہی اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی اللہ والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر جب سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل میں داخل ہوئے، وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، عبادت کے فوراً بعد اللہ والے کو پکڑ لیا، گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا یہ گھوڑا، یہ لباس بہت قیمتی ہے، مگر یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ سردار نے کہا فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو نوکر بھی دیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اتنی مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ اب کیا کہنے والا ہے۔ سردار نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی میں آپ سے کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں تک ہمارے معمولات ہیں ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔
اور آپ جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے، یعنی آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ بھی دعا دی کہ میری اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کس کو رونا پڑے گا؟ سردار نے جواب دیا، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوا تو رونا مجھ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والا نے مسکرا کر کہا، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو۔ میں خوش ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا محلہ چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح آپ نے مجھے نوازا ہے، میں اسی رب کے دین کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ صرف چند پیسوں کی خاطر میں ہر دن پیسہ نہیں کر سکتا، اور اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا، یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کا کہا اور کہنے لگے، میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا اور تمہیں پرکھا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں اس بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہم کتنے طاقتور ہیں، اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جنگلی جانور کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر تو دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کچھ کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایسی پھونک ماری کہ وہ اسی وقت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے زیادہ اونچا اس کا قد تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آئی، اپنا زہر اس پر اگلنا چاہتی تھی کہ اسی وقت اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی، وہ چھپکلی جلنے لگی اور جس سے گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا۔ وہ مرنے والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا قدموں میں آ کر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضور اس گستاخی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا، آپ کو آپ کا مذہب سے ہٹانا چاہا تھا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہم پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں۔ اگر تمہارے بیٹی سے انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور دعا کروں گا۔ سردار کہنے لگا کہ ہاں میری بیٹی اصلی حالت میں اگر آ جائے تو پھر ہم کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آج سے یہ کوئی بھی جادو ٹونا اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گی، اور نہ ہی کسی مسلمان پر یہ ظلم اور جبر کرے گی۔ بس آپ اسے دوبارہ سے انسان بنا دے۔ اللہ والا نے چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو پھر سے انسان بن گئی، اور اللہ والے کے قدموں سے وہ لپٹ گئی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل چکا تھا اور کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج اپنے باپ کے ساتھ میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی پر کوئی بھی کافر کسی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ظلم اور جبر نہیں کرے گا، بلکہ ہم سب یہاں مل جل کر رہیں گے اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر یوں اللہ والے کے ہاتھوں پوری بستی کا سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، اور سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم ہو گیا۔